مرحبا 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 الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلى آخر الآية. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال الله تبارك وتعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة فإنها إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز دینی بھائیوں، گزشتہ جمعہ بھی بہت تفصیل کے ساتھ میں ملک کے خاص طور سے ہمارے ایک ریاست کرناٹک میں جو واقعہ، جو حادثہ پیش آیا حجاب کا، اور آج پوری دنیا میں اس کی دھوم ہے. ایک مسلمان لڑکی کا برقع اتارنے کی کوشش کی گئی، اس کو برقع نکالنے پر مجبور کرنے کی کوششیں کی گئی، نعرے بازی کی گئی. اس وقت میں ایک مسلمان بہن اور بیٹی نے جس دیدہ دلیری کا مظاہرہ کیا، جرأت مندی کا مظاہرہ کیا، وہ رہتی دنیا تک ایک مثال بنے گی. اسی کے ضمن میں گزشتہ تفصیل کے ساتھ حجاب اور پردے کی اسلامی اہمیت کو بیان کیا گیا تھا. یہ بات سمجھنا چاہیے کہ حجاب، پردہ ایک طرف اسلام کا قانون ہے، دوسری طرف فطرت کا تقاضا بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں شرم و حیا کو رکھا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، دونوں میں بھی شرم و حیا ہے. گویا شرم و حیا انسانیت کی پہچان ہے، شرم و حیا انسانیت کی شان ہے. اگر شرم و حیا انسانیت کے اندر سے نکل جاتی ہے اور آدمی بے شرم و بے حیا بن جاتا ہے تو پھر وہ جو چاہے کرتا پھرے، اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا. جیسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جب تمہارے اندر سے حیا نکل جائے تو پھر تم جو چاہے کرتے پھرو، تمہیں کوئی مطلب نہیں، تمہیں کوئی احساس نہیں ہوگا، تمہارے
جو گیا ہے کہ اوپر کوئی جو نہیں رینگے گی، تمہارے چہرے پر سلوٹیں نہیں آئیں گی، تم کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ جب آدمی کے اندر شرم و حیا ہوتی ہے تو معمولی سی بھی غلطی، معمولی سی بھی غفلت آدمی کو بے چین و بے قرار کر دیتی ہے۔ اگر کسی عورت کی نگاہیں کسی مرد کی نگاہوں سے ٹکرا گئی، اگر وہ شرم و حیا والی ہے تو وہ روتی ہے، شرم و حیا والی ہے افسوس کرتی ہے مجھ سے کتنا بڑا گناہ ہو گیا۔ اگر کوئی عورت پردے والی، حیا والی اچانک کسی دوسرے مرد کے سامنے آ گئی، یا جو ہے اچانک مثال کے طور پر کوئی ہمارے دیوان خانے میں مرد آدمی بیٹھا ہوا ہے، ہماری گھر کی عورت کو پتہ نہیں ہے، اچانک وہ کسی کو بلانے کے لیے یا کچھ کہنے کے لیے اگر دیوان خانے میں آ گئی، اچانک اس کی نگاہیں کسی مرد پہ پڑی، اس مرد کی نگاہیں اس کے اوپر پڑ گئی، وہ عورت اگر حیا والی ہے، وہ عورت اگر شرم والی ہے، بے چین و بے قرار ہو جاتی ہے، بے چین و بے قرار ہو جاتی ہے اور افسوس کرنے لگتی ہے، استغفار کرتی ہے، شوہر سے معافی مانگتی ہے، یا جس کے علم میں آ گیا ان کے سامنے اپنی ندامت کا اظہار کرتی ہے۔ اور اگر وہ بے حیا بے شرم ہے تو اس کے اوپر جوم ہی نہیں رینگتی۔ جن گھرانوں کے اندر عورتوں اور مردوں کے اندر بے حیائی آ جاتی ہے، ان عورتوں اور مردوں میں پردہ نہیں ہوتا ہے، وہ عورتیں مردوں کے سامنے آ کے بیٹھتی ہیں، وہ مرد عورتوں کے سامنے بیٹھتے ہیں، کوئی حجاب نہیں، کوئی پردہ نہیں، ان کے اندر کوئی شرم و حیا کا جذبہ نہیں۔ جب شرم و حیا اندر ہوتی ہے تو پھر آج احساس ہوتا ہے۔ بہت پہلے ہم نے ایک واقعہ سنا تھا، جناب کرنل امیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے اپنے حیدرآباد کے ہیں، لیکن پوری زندگی ان کی کینیڈا میں گزری، ٹورنٹو میں گزری، وہاں پر دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے، نو مسلم تھے، نو مسلم گھرانے سے تعلق تھا، فوج کے کرنل تھے، وہاں پر ڈیوٹی بھی کرتے تھے۔ ان کے ہاتھوں پر کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، کینیڈا میں، امریکہ میں اور دیگر جو ہے ممالک میں کئی عورتوں اور مردوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ ایک اجتماع کے موقع پر جناب کرنل امیر الدین صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا، کہنے لگے کہ مجھے امریکہ سے ایک بہن کا فون آیا، امریکہ سے ایک بیٹی کا فون آیا جو میرے ہاتھوں پر اسلام قبول کی تھی، جو میرے ہاتھوں پہ ایمان لائی تھی۔ وہ فون پر یہ کہنے لگی کہ کرنل امیر الدین صاحب میرے ساتھ ایک حادثہ پیش آ گیا، ایک واقعہ پیش آ گیا، میں کسی کام سے باہر نکلی تھی، مجھے جانا تھا کچھ چیز خریدنے کے لیے، بس میں سوار ہو کے میں اپنے گھر کی طرف واپس آ رہی تھی، بس میں سیٹ خالی نہیں تھی، مجھے کھڑے ہونا پڑا، میں اسٹارٹنگ بس کے اندر سفر کر رہی تھی، میں نے اپنی حفاظت کے واسطے اپنے ہاتھ سے اوپر جو ڈنڈا ہوتا ہے بس کا، اس ڈنڈے کو پکڑ لیا تھا، میں سراپا پردے میں تھی، میرے چہرے پر بھی نقاب تھا، میرے آنکھوں پہ کالا چشمہ لگا ہوا تھا، میرے ہاتھوں میں گلوز تھے، میرے ہاتھوں میں دستانے تھے، میرے پیروں میں پینتابے تھے، کسی مرد کی نگاہ میرے جسم کے کسی حصے پہ نہیں پڑتی تھی، یہاں تک کہ میں نے اتنی احتیاط کی، کالے رنگ کی بلاک کلر کا چشمہ لگا لیا، گلاس لگا لیا اپنی آنکھوں پر، تاکہ میرے آنکھوں پر بھی کسی دوسرے مرد کی نگاہ نہ پڑے، میرے آنکھوں پر بھی کسی دوسرے مرد کی نگاہ نہ پڑے۔ ایک واقعہ کتابوں میں پڑھا تھا، غالباً بصرہ کا واقعہ ہے، ایک عورت سر سے لے کے پیر تک پردے میں ہے، برقعے میں ہے، حجاب میں ہے، اس نے محسوس کیا وہ اپنے گھر کی طرف جا رہی ہے، کوئی ایک نوجوان مرد اس کا پیچھا کرتے کرتے اس کے گھر کی طرف آ رہا ہے، وہ اپنے گھر میں پہنچ گئی، یہ اس کے دروازے پہ آ کے ٹھہر گیا اور یہ اس کو دعوت دینے لگا، پکارنے لگا، اپنی طرف مائل کرنے لگا، دوستی کا پیغام دینے لگا۔ اس عورت نے کہا کہ ارے بھائی یہ تو بتا دو، میں سر سے لے کے پیر تک برقعے میں اور حجاب میں ہوں، میرے جسم کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، آخر تم نے کیا دیکھ لیا جو میرے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ کیا چیز تمہیں نظر آ گئی جس کی وجہ سے تم میرے پیچھے یہاں تک پیچھا کر کے میرے گھر تک آ گئے ہو اور مجھ سے محبت کا تم پیغام دے رہے ہو؟ اس مرد نے کہا تمہاری آنکھوں پہ میری نظر پڑی، تمہاری آنکھیں اتنی پیاری اور خوبصورت ہے، ان آنکھوں پر میں فدا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے رک جاؤ تھوڑی دیر، لکھا ہے بزرگوں نے کتابوں میں اور بعض بزرگوں کے بیانات کے اندر بھی ہم نے یہ بات سنی ہے، اندر گئی اور کسی چاقو اور دھاردار چیز سے اپنی دونوں آنکھوں کو نکالا اور نکال کر کسی چیز پہ رکھ کر اس کو باہر پیش کر دیا، لے جس نگاہوں پر جس آنکھوں پر غیر مرد کی نگاہ پڑی ہے وہ آنکھ بھی میرے جسم میں رہنے کے قابل نہیں ہے، میں تو پورے جسم کو چھپائی تھی، آنکھوں کو چھپانا بھول گئی تھی، جب تیری نگاہ میرے آنکھوں پر پڑ گئی ہے اب وہ نگاہ میرے جسم میں رہ نہیں سکتی، لہذا اس نے اپنی آنکھوں کو نکالا اور اس غیر مرد کے حوالے کر دیا، آج سے یہ آنکھیں میرے جسم میں نہیں رہے گی۔ یہ ہے، اس کو کہتے ہیں حیا، اس کو کہتے ہیں شرم۔
جو اندر پیدا ہوتی ہے، اندر ہوتی ہے، شرم حیا ہوتی ہے، تو پھر عورت ہو یا مرد اس کو پردے اور حجاب پر وہ چیز مجبور کرتی ہے۔ تو میں واقعہ سنا رہا تھا، کرنل امیر الدین صاحب سے وہ عورت سوال کرنے لگی، سر سے لے کے پیر تک پورا بدن چھپا ہوا ہے، آنکھوں پر کالی عینک لگی ہوئی ہے، میرے آنکھ بھی کسی مرد کی نظروں میں نہیں آ سکتے، لیکن جب میں نے ڈنڈے کو ہاتھ سے پکڑا تو اچانک میرا جو ہے آستین، برقعے کا آستین تھوڑا سا نیچے سرک گیا، جیسے آپ دیکھ رہے میرے ہاتھ کے اوپر ہاتھ جیسے اٹھائے، آستین نیچے تھوڑا سا سرک گیا۔ کہنے لگی تھوڑی دیر کے لیے اچانک میرا ہاتھ جیسے ہی ہٹا، میرے ہاتھ پر سے میرا آستین برقعے کا جیسے ہی ہٹا، میرے ہاتھ کا تھوڑا سا حصہ ظاہر ہو گیا۔ پتہ نہیں کتنے مردوں نے دیکھ لیا۔ کرنل امیر الدین صاحب، ہم نے سنا حدیث پاک میں اللہ کے نبی کا ارشاد گرامی سنا تھا، جس عورت کا جسم کا جو حصہ بھی کسی نامحرم مردوں کی نگاہوں میں آئے گا، جس عورت کا جسم کا جو حصہ ننگا رہے گا، کل اللہ تعالیٰ میدان حشر میں اس کو جہنم کی آگ میں جلائیں گے۔ جہنم کی آگ میں ڈامر کو پگھلا کر، تالکور کو پگھلا کر اس کے جسم کے اس حصے کو جلایا جائے گا جو حصہ جسم کا اس کا نظر آتا ہے۔ میں نے یہ جان بوجھ کر تو نہیں کیا، غفلت میں تھوڑا سا میرا برقعے کا آستین ہٹ گیا، چند لمحوں کے لیے، چند سیکنڈ کے لیے میرے ہاتھ پر سے آستین میرا برقعے کا تھوڑا سا ہٹ گیا، میرے ہاتھ کا 2-3 انچ کا حصہ ہو سکتا ہے غیر مردوں کی نگاہوں میں آ گیا۔ کیا اللہ میرے کو معاف نہیں کرے گا؟ کیا اللہ میرے اس حصے کو بھی جلائے گا؟ حضرت نے فرمایا بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے یہ چیز جان بوجھ کر نہیں کیا، غلطی سے بھول سے ہو گیا، بھول کے اوپر اللہ کی پکڑ نہیں ہے۔ کہتی کہ اللہ اکبر، الحمدللہ، اب مجھے اطمینان ہوا ہے، میں کل میدان حشر میں اللہ کو منہ دکھانے کے قابل رہوں گی، اگر نہیں تو پھر میری یہ غلطی اللہ کو مجھے منہ دکھانے کے قابل نہیں رکھتی اور میں جہنم میں جلائی جاتی۔ یہ شرم ہے اندر کی، یہ حیا ہے اندر کی، جو عورت کو یہ سوچنے پر مجبور کر رہی ہے، یہ سوچنے پر مجبور کر رہی ہے۔ وہی شرم و حیا جب آدمی کے اندر، مرد کے اندر ہوتی ہے، غلطی ہو گئی، مرد کو احساس ہوتا ہے۔ جیسے ایک واقعہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی کی نگاہ ایک عورت کچھ سامان بیچنے آئی تھی، اس کے اوپر پڑ گئی، زیادہ دیر تک دیکھتے رہے، احساس ہوا غلطی کا، وہ شرم تھی جو ان کو اندر سے جگائی۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کر عرض کرنے لگے مجھ سے یہ غلطی ہوگی، اس کی کیا سزا ہے، مجھ پر سزا حد جاری کر دو۔ حضور کے زمانے میں ایک بات ذہن میں رکھیے، صحابہ گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، اللہ صحابہ کی گناہوں سے حفاظت کرتے ہیں، لیکن بعض صحابہ سے بعض غلطیاں اللہ کی جانب سے کرائی گئی، خود اسلامی اور شریعت کے احکام کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے عملی طور پر، مثال کے طور پر زنا کی سزا ہے کہ اگر کوئی جو ہے شادی شدہ مرد اگر زنا کر لے تو اس کو سنسار کر دیا جائے، اور اگر کوئی غیر شادی شدہ مرد اگر زنا کرے تو اس کو گیا کہ کوڑلے برسائے جائیں گے۔ ایک صحابی سے غلطی ہو گئی، ایک جو ہے مشہور واقعہ ہے عورت کا، وہ عورت سے گناہ ہو گیا، وہ عورت آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، میرے پیٹ میں بچہ ہے، ناجائز ہے، حرامی ہے، لہذا آپ مجھ پر اسلام کے حد جاری کر کے مجھے دنیا میں پاک کر دیجئے، میں توبہ کرنے کے لیے آئی ہوں، اللہ کا جو حکم ہے شریعت میں وہ حکم مجھ پر نافذ کر دیجئے۔ حضور نظر انداز کر رہے، صحابہ سے پوچھ رہے کیا یہ عورت دیوانی پاگل ہے؟ کہا کہ نہیں، اچھی ہے، کہا کہ اس کو واپس بھیجا دو، پھر بعد میں آنا۔ پھر آئی کچھ مہینوں کے بعد، پھر حضور نے پھر واپس کر دیا، کہا کہ نہیں حمل پورا ہونے کے بعد آنا، پھر آئی، پھر واپس کر دیا، بچہ پیدا ہونے کے بعد آنا، بچہ پیدا ہو گیا، بچے کو لے کر آئی، اب کہنے لگی اللہ کے رسول اب تو میرے اوپر سزا جاری کر دو، حد جاری کر دو، مجھے دنیا میں پاک کر دو، کل قیامت کے بعد میدان حشر میں جو عذاب ہوگا اس عذاب کو میں برداشت نہیں کر سکتی، جہنم کی آگ کے عذاب کو میں برداشت نہیں کر سکتی، اللہ کے غیظ و غضب کو، اللہ کے جلال کو، اللہ کے ناراضگی کو میں برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر میں دنیا میں پاک نہیں کر دی گئی، اگر مجھ پر اسلامی حد جاری نہیں کر دی گئی، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ اس لیے اللہ کے رسول مجھ پر حد جاری کر دیجئے، اسلامی سزا دے کر مجھے پاک کر دیجئے۔ حضور نے واپس کر دیا، کہا کہ ابھی بچہ چھوٹا ہے، دودھ پی رہا، جب بچہ کا دودھ چھوٹ جائے تب لے کے آنا۔ پھر ابھی کچھ مہینوں چند سالوں کے بعد میں بچے کو لے کر آئی، بچہ ابھی بہت چھوٹا ہے،
دودھ چھڑانے کی عمر بھی نہیں ہے، لیکن بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا دے دیا اور لا کر کہنے لگی یا رسول اللہ بچے کا دودھ چھڑا دیا گیا، بچہ اب روٹی کھانے لگ گیا ہے، بچے کو کوئی بھی پال لیں گے، کسی کے پاس بھی رہ جائے گا، اب مجھے بے چینی لگی ہوئی ہے، میرے اوپر حد جاری کر دو، مجھے سزا دے کے مجھے اس گناہ سے پاک کر دو۔ یہ ہوتی ہے شرم و حیا۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے فرمایا اس عورت کو لے جاؤ، ایک زمین کے اندر گڑھا کرو، اس گڑھے میں اندر اتارو اور پتھروں سے مار کے اس کو کیا کہ زہر رجم کر دو، سنسار کر دو اسے۔ صحابہ کے اللہ کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے، پورا کرنا ہے۔ یہ حکم اس لیے تھا، یہ حکم لوگوں کے سامنے اس لیے لایا گیا، عملی طور پر پریکٹیکلی کر کے پورے عوام کو بتایا گیا تاکہ آئندہ کوئی آدمی ایسی غلطی نہ کرے۔ اس لیے کہ اگر کسی کو کہا جائے کہ یہ گناہ کرنے پر یہ سزا ہے، یہ گناہ کرنے پر یہ سزا ہے، اگر وہ سزا کیسی ہوتی، وہ تکلیف کیا ہوتی، آدمی جب تک نگاہوں سے نہیں دیکھ لیتا اس کو بچنا مشکل ہو جاتا، بچنا مشکل ہوتا۔ اس لیے عملی طور پر دنیا میں اس بات کو بتانا تھا اور دنیا والوں کے سامنے ظاہر کرنا تھا کہ شریعت کا حکم کیسے پورا کیا جاتا ہے، زناکاری بدکاری کرنے والوں کو کیسے سنسار کیا جاتا ہے، کیسے ان کے اوپر گویا کہ پتھرے برسائے جاتے ہیں، عملی طور پر لوگوں کے سامنے آ جائے تاکہ آئندہ کوئی بھی مسلمان ایسی غلطی نہ کرے۔ جب پتھر مارے جا رہے، خون کے قطرے اٹھے اور حضرت ابوبکر صدیق کے کپڑے پر پڑے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑا سا حقارت کا اظہار کیا، چھی یہ غلیظ خطرے، وہ غلیظ عورت کے خون کے خطرے میرے جسم پہ پڑ گئے۔ یہ بات اللہ کے نبی کو معلوم ہوئی، اللہ کے نبی تک پہنچی، اللہ کے نبی نے اس موقع پر فرمایا تھا اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کو پورے ملک کے حجاز پر تقسیم کر دیا جائے اللہ کی قسم پورے حجاز والوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ آج یہ کیا ہے؟ یہ اندر کے شرم و حیا ہے جو عورت کے لیے بھی ضروری، مرد کے لیے بھی ضروری۔ ایک مرد سے بھی ایسا واقعہ پیش آیا، مجھے اس تفصیل میں نہیں جانا ہے، میں تو یہ عرض کر رہا تھا شرم و حیا ہی اصل چیز ہے جو آدمی کو پردہ کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اللہ نے مردوں کو بھی حکم دیا پردے کا، عورتوں کو بھی حکم دیا۔ سورہ نور میں جو احکام ہے پردے کے، سب سے پہلے اللہ مردوں سے مخاطب ہے، سب سے پہلے مردوں سے مخاطب ہے۔ اللہ کیا فرما رہے؟ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اے نبی جی آپ کہہ دیجئے ایمان والے مردوں سے، حضور کے زمانے کے نہیں، قیامت تک کے مردوں سے خطاب ہے اللہ کا، قیامت تک کے مردوں کو یہ احکام دیا جا رہا ہے۔ کبھی نگاہوں کو جھکا کے چلا کریں، کیا مطلب؟ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، یہ نگاہ کسی نامحرم عورت پر نہیں پڑنا، یہ نگاہ کسی نامحرم عورت پر نہیں پڑنا، ان نگاہوں کو تم بچا کے رکھو، ان نگاہوں کی تم حفاظت کرو۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اچھا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، کوئی مرد یہ نہ سمجھے کہ تنہائیوں میں بیٹھ کر فون پر دیکھ رہا نامحرم عورتوں کو، گلیوں میں کھڑے کے نامحرم عورتوں پہ نگاہ ڈال رہے، اپنے گھر میں کھڑے کے روڈ پہ گھر ہے کھڑکی میں سے جھانک کر نامحرم عورتوں کو دیکھ رہا، یہ نہ سمجھے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اللہ فرمائے ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ پھر آگے دوسرا مرحلہ عورتوں کے پردے کا ہے، تو سب سے پہلے مخاطب مرد ہے، مردوں کو حکم دیا جا رہا تم پردہ کرو۔ عام طور پہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، لوگوں کے دماغوں میں بیٹھا ہوا ہے حجاب عورت کے لیے ہے، پردہ عورت کے لیے ہے، عورت پردہ کرنا، حجاب عورت کے لیے عورت کرنا، مرد کے لیے نہیں، جتنا عورت کے لیے پردہ کرنا ہے ویسے مرد کے لیے بھی پردہ کرنا ہے۔ مرد کیا پردہ کرے؟ مرد نامحرم عورتوں کے سامنے نہ نکلے۔ مرد کے لیے پردہ ہے ہر نامحرم عورت، ہر وہ لڑکی جس سے مرد کا نکاح جائز ہے، نکاح ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ پردہ کرنا مرد کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ جی، خلیری بہن اس سے مرد کو پردہ کرنا، چچری بہن پردہ کرنا، ممیری بہن پردہ کرنا، پھپھیری بہن پردہ کرنا،
خلیری بھانجی پردہ کرنا ہے. نہیں مول صاحب اور رشتے میں بھانجی سکی بھانجی نہیں ہے. خلیری بھانجی، ممیری بھانجی، چچیری بھانجی، پھوپھیری بھانجی، خلیری ممیری چچیری بھتیجی، اس سے بھی مرد کو پردہ کرنا ہے. بھابھی پردہ کرنا ہے. دماغوں میں بٹھا لیے نہیں بڑی بھابھی ماں کا درجہ رکھتی ہے، ماں کے برابر ہے. یقیناً عزت میں، احترام میں، عظمت میں بالکل ماں کے برابر ہے. اگر کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا، گھر کی بڑی بھاوج ماں بن کے گھر کے ذمہ داریوں کو نبھاتی ہے. گھر کی بڑی بہو ہے، اس کے اوپر ساس کے مرنے کے بعد پورے گھر کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اس اعتبار سے وہ ماں کا درجہ رکھتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بڑی بھابھی ہے ماں کا درجہ رکھتی تو پردہ نہیں ہے. نہیں، بھابھی سے بھی پردہ ہے. چھوٹی بھاوج ہے، چھوٹی بھاوج سے بھی پردہ ہے. چھوٹی بھاوج سے بھی پردہ ہے. پردے کا احکام جاننا چاہیے. مردوں کے لیے کیا حکم ہے پردے کا؟ ہر نامحرم سے مرد کو پردہ کرنا ہے. اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا. بے محابہ ان کے سامنے نہیں جانا. بے پردہ ہو کے ان کے سامنے ہم نہیں بیٹھنا. آج لوگ مردوں میں اس کا مزاج نہیں ہے. مرد یہ سمجھ رہے ہیں کہ عورت ہی پابند ہے حجاب کی. عورت ہی کے لیے پردہ ہے، مرد کے لیے نہیں ہے. جس سے چاہے مذاق کر لو، جس سے چاہے بے تکلف سے بات کرو. اور کچھ کہو تو کہتے کہ رشتہ دار ہیں، خلیری بہن کو گاڑیوں پہ لے کے پھر رہے ہیں، وہ میری بہن کو گاڑی پہ لے کے پھر رہے. ارے کون ہے؟ بہن ہے. یاد رکھ لو، سگی بہن سے پردہ نہیں ہے ہمارے کو. ماں سے نہیں ہے، بیٹی سے نہیں ہے، سگی بہن سے نہیں ہے. باقی سب سے پردہ کرنا ہے. سگی پھوپھی سے پردہ نہیں ہے، پھوپھی سے پردہ نہیں ہے. باقی سب سے پردہ کرنا ہے. چاچی سے پردہ ہے، مامی سے پردہ ہے اسلام میں. خلیری خالہ سے پردہ ہے، سگی خالہ سے نہیں. خلیری چچیری ممیری خالہ ہے، ان سے بھی پردہ کرنے کا حکم ہے شریعت میں. کہاں ہے آج پردہ ہمارے پاس؟ کس کے گھر میں ہو رہا ہے یہ پردہ؟ کون مرد کر رہا ہے اس اتنے پردے کا اہتمام؟ لوگ آج پوری دنیا میں کوہرام مچا ہوا ہے. پوری دنیا میں شہرت ہے ایک لڑکی کی حجاب والی. ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، ہر لکھنے والا حجاب پر لکھ رہا، ہر بولنے والا حجاب پہ بول رہا. جمعہ میں پوری دنیا میں تقریریں ہوئی. پڑوسی ملک کے مسجدوں میں بھی حجاب اور پردے پہ تقریریں. اور کرناٹک کی اسی لڑکی ہماری بہن مسکان خان کے تذکرے اور تبصرے. لیکن میرے بھائیوں، سوچ رہی ہے کہ کیا صرف پردہ عورت ہی کے لیے ہے؟ نہیں. پہلے اللہ نے مرد کو مخاطب کر کے فرمایا سورہ نور کے اندر، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. اے نبی مردوں سے کہیے کہ مرد اپنی نگاہوں کو جھکا کر چلا کرے. کیا حکم دیا اللہ کے رسول نے؟ راستہ چلتے ہوئے نگاہوں کو جھکا کے رکھو، کسی پر نگاہ مت ڈالو. اگر کسی نامحرم پر ایک دفعہ نگاہ پڑ گئی تو نگاہ ہٹا لو. پہلی نگاہ معاف ہے، دوسری نگاہ اگر جان بوجھ کر ڈالو گے اور پہلی نگاہ کو دیر تک دیکھتے رہو گے، دل میں کوئی خیال آ گیا تو تم گناہگار. پہلی نگاہ معاف، دوسری نگاہ چاہے کتنی اچھی نیت سے آپ دیکھ رہے ہوں گے، لیکن اچھی نیت سے پہلے تو کوئی دیکھتا ہی نہیں. لیکن ایک مثال، اچھی نیت سے بھی دیکھ رہا تو پھر بھی گناہ ہے. دوسری نظر معاف نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. جب نکل جاتی ہے تو پھر اپنے نشانے پہ لگ جاتی ہے. نشانے پہ لگ جاتی ہے. راستہ چلتے ہوئے کسی نامحرم پر نگاہ نہیں پڑنا، کسی کے گھر میں تاکنا جھانکنا نہیں. اللہ کے رسول نے آداب سکھائے. کسی سے ملاقات کرنے کو گھر پہ جاؤ تو کسی کے گھر کے دروازے کے سامنے مت ٹھہرو. ایسی جگہ مت ٹھہرو جہاں پر تمہاری نگاہیں کسی کے گھر کے اندر جائے. ایسی جگہ مت ٹھہرو جہاں پر عورتوں کا گزر بسر ہوتا ہو. ایسی جگہ مت ٹھہرو جہاں پر عورتیں نظر آتی ہوں، ان پر ہماری نگاہ پڑ رہی ہو. ملاقات کرنے کو جاؤ تو بازو کھڑے رہنا. کسی کی کھڑکی کے سامنے، کسی کے دروازے کے سامنے کھڑے ہونے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا. کس کو؟ عورتوں کو نہیں، عورتوں کو نہیں، مردوں کو فرمایا. مردوں کو فرمایا. ہاں، الغرض جتنا پردہ عورتوں کو کرنا ہے اتنا پردہ مردوں کو بھی کرنا ہے. مردوں کو بھی کرنا ہے. اب رہا مسئلہ عورتوں کا پردہ، چونکہ فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے، میں نے گزشتہ بھی یہ بات عرض کی تھی، عورت کے اندر کشش رکھی ہے اور ہر مرد کے دل میں عورت کی طرف اللہ پاک نے میلان کو رکھا ہے. اسی میلان اور کشش کی وجہ سے مرد آدمی اکثر عورتوں کو زیادہ دیکھتے رہتے ہیں. اس لیے زیادہ حکم عورتوں کو دیا گیا کہ تم اپنے آپ کو سر سے لے کے پیر تک چھپا کے رکھو. پورا جسم چھپانا ہے.
سرسلے کے پیر تک چھپانا ہے. اور عورتوں کو باہر نکلنے سے منع کیا گیا. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. قرآن کریم کی کئی آیتوں میں اللہ نے عورتوں کو احکام دیے. اس آیت میں اللہ فرما رہے تم اپنی گھروں میں قرار پکڑو, گھروں میں رہا کرو, گھروں میں رہا کرو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو باہر نکلنے سے منع فرمایا. فرمایا عورت کا پردہ یہ کہ عورت اپنے آپ کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے. اور پردے کا احکام آئے تو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے عورتوں کو سنوائے. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی آپ اپنی بیویوں سے, اپنی بیٹیوں سے اور اپنی امت کی ماؤں سے, مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے اوپر چادر اوڑھ کے رہا کریں. اور دوسری وہ آیت سورہ نور کی جس میں اللہ تعالیٰ نبی کے ذریعے سے ساری دنیا کی مومن عورتوں سے مخاطب ہے اور فرما رہے ہیں نبی آپ کہہ دیجئے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. بہت تفصیلیں آگے اس میں کن کن سے پردہ کرنا ہے, کن سے نہیں کرنا. لیکن اس ٹکڑے میں اللہ فرما رہے ہیں نبی جی آپ سارے ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو جھکا کے چلا کرے. عورت کو حضور نے فرمایا عورت کا پردہ یہ ہے گھر کے اندر, عورت اپنے گھر کے اندر رہے. باہر نکلے تو عورت کا پردہ یہ ہے بیچ سڑک پر سے عورت نہ گزرے, عورت ایک بازو سے گزرے. پردے کے احکام میں فقہاء نے لکھا جہاں پر مردوں کی بھیڑ ہو, مردوں کی بھیڑ میں عورت نہیں جانا, مردوں کی بھیڑ میں عورتوں کا جانا جائز نہیں. شاپنگ کرنے نکلی, روڈوں پر مردوں کا جم گھٹا ہے, مرد آدمی زیادہ, ان میں گھس جا رہی, دکان میں مرد کھڑے ہوئے ہیں ان کے اندر چلے جا رہے. نہیں, عورتوں کے لیے منع ہے, عورتوں کے لیے منع ہے. ایک مرتبہ میرے ساتھ عجیب واقعہ پیش آیا بہت سال پہلے. میری والدہ کے لیے چوڑیاں لینا تھا مجھے. ایک دکان تھی قریب میں ان کے پاس دکان پہ جا رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں, جب دیکھو جب عورتوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے, ہٹ رہی نہیں عورتیں. وہ صاحب دیکھے ایک دو دفعہ 3 دفعہ میں واپس جا رہا ہوں. چوتھی مرتبہ مفتی صاحب یہ روز کچھ ہے یا عورتیں ہٹتے نہیں, کیا چاہیے, کچھ چوڑیاں ہونا کیا ہو. تو میں نے ہاں چوڑیاں لینے کے لیے آیا تھا, یہ صحیح ہے, یہ چوڑیاں چاہیے میرے کو. تو وہ اور ایک صاحب کھڑے گئے تھے, انہیں عورتوں کو بولے اما تھوڑا بازو ہٹو ذرا, مفتی صاحب آئے چوڑیاں لینا ہے. تو ایک عورت یہ کہہ رہی اے اندر لیں دو, ہم بھی چوڑیاں لینے کو, انہوں بھی چوڑیاں لینے کو آئے. یعنی عورتوں میں حیا نہیں ہے بھئی. وہ جگہ پہ ہم کیسے ڈائریکٹ مرد آدمی آ رہا تھوڑا بازو ہٹ جائیں, نہیں ہے مزاج, نہیں ہے مزاج. دکان میں مرد ان کے بیچ میں سے گھس کے چلے جاتے ہیں, بھیڑ میں گھس کے چلے جا رہے ہیں. فقہاء نے لکھا حدیث کی روشنی میں عورت اگر سڑک پہ جانی تو بیچ سڑک پر سے نہیں جانا, عورت سڑک کے کنارے سے جانا, نظریں جھکا کے جانا. جہاں پہ مرد ہے مرد کے مجمع میں عورت نہیں گھسنا, یہاں تک کہ چاہے وہ حرم شریف ہو, حرم بھی ہے تب بھی حرم میں بھی عورت مردوں کے بیچ میں نہیں گزرنا, مردوں کے بیچ میں نہیں گھسنا چاہیے. عورت منع کیا فرما رہے. تو اللہ فرما رہے ایمان والی عورتیں اپنی نگاہیں جھکا کے چلا کریں. جس طریقے سے مرد کے لیے جائز نہیں کسی نامحرم عورت کو دیکھنا, عورت کے لیے بھی جائز نہیں کسی نامحرم مرد کو دیکھنا. جیسے مرد کے لیے نامحرم عورتوں سے پردہ ہے, ایسی عورت کے لیے بھی تمام نامحرم مردوں سے پردہ ہے. عورت کا پردہ باپ سے نہیں ہے, عورت کا پردہ اپنے بیٹے سے نہیں ہے, عورت کا پردہ سگے بھائی سے نہیں ہے. بھائی نہیں کہہ رہا ہوں میں, بھائی کا لفظ نہیں, سگے بھائی سے, سگے بھائی سے. اور تو لوگ کیا کریں, خلیرے بھائی کو بھی بھیا. اور آج تو یہ حال ہے معاشرے میں بھیا کا دوست بھی بھیا. واہ. ایک جگہ ایک لڑکی کو پکڑے, ایک نامحرم مرد کے ساتھ گاڑی پہ پھر رہی, پکڑ کے پوچھے کون ہے, بولے بھیا ہمارے. ارے ایک صاحب کے قریبی رشتہ بولے تیرے بھیا کہاں کے, تیرے پورے خاندان کو تو میں جانتا ہوں. نہیں, ہمارے بھیا کے دوست ہیں. بھیا کے دوست, بھیا. سگے بھائی سے پردہ نہیں ہے. سگا بھتیجا, سگا بھانجا, اس سے پردہ نہیں ہے. سگے چچا, سگے ماموں, ان سے پردہ نہیں ہے. پھوپا سے پردہ ہے, سگے پھوپا سے بھی پردہ ہے عورت کے لیے, اسلام کا حکم ہے. اور باقی خلیرے, ممیرے, چچیرے, تائرے, پھوپیرے بھائیوں سے پردہ ہے.
اور اسی طریقے سے خلیرے، ممیرے، چچیرے، پھپھیرے، بھتیجے اور بھانجوں سے بھی پردہ ہے. نہیں مرزا بھتیجا ہے نا، نہیں سگا بھتیجا ہے نہیں ہے پردہ. بھانجا ہوتا نا مرزا، بھانجے سے کہیں کا پردہ؟ میں تو خالہ ہونا، انٹی ہونا. ٹھیک ہے تم خالہ اور انٹی ہوں گے، سگے نہیں ہیں اس کے، خلیرے ممیرے، پردہ کرنا اس سے، آپ پردہ کرنا ہے. دیور اور جیٹھ سے پردہ کرنا ہے عورت کو. ایک دفعہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا دیور اور جیٹھ سے پردہ؟ حضور فرمایا کہ ہاں دیور اور جیٹھ تو موت ہے، موت. جیسے موت سے ڈرتے، موت سے بچتے، ایسے ہی جو ہے دیور اور جیٹھ سے بچنا اور پردہ کرنا چاہیے. اس لیے کہ گھر میں رات دن آمنا سامنا ہوتا، اس لیے گھر میں پردے کا خیال رکھنا عورت کے لیے ضروری ہے، ضروری ہے عورت کے لیے. اور آگے اللہ فرما رہے اسی میں کہ اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کو، اپنے بنو سنگھار کو ظاہر نہ کرے کسی وقت. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اللہ فرما رہے اپنے گریباں پر، اپنے سینے پر دوپٹہ ڈال کے رکھا کریں، دوپٹہ ڈال کے رکھا کریں. ایسا نہیں کہ باہر نکل رہے تو دوپٹہ ڈالنا ہے، نہیں، گھر کے اندر بھی اپنے سینے پہ، اپنے گریبان پہ، اپنے اس حصے پر دوپٹہ ڈال کے رکھنا ہے عورت کو. سر کے بال بھی نظر نہیں آنا، سینہ کھلا ہوا نہیں ہونا، گریبان اس کا کھلا ہوا نہیں رہنا، گلا چاک نہیں رہنا، بلکہ اس گریبان گلے کے اوپر بھی اوڑھنی اوڑھ لینا. عورت، بچیوں کو حکم ہے اوڑھنی اوڑھنے کا. بچپن سے عورت بچیوں کو دوپٹے کی عادت ڈالے. بڑی بڑی ہو گئی لڑکیاں، جوان ہو گئی، گھروں میں دوپٹہ نہیں اوڑھتی، سینہ نہیں چھپاتی، بھائیوں کے سامنے کھلے نکل جا رہی، دیور جیٹھ کے سامنے نکل جا رہے کھلے. کون گھر میں آتے ہیں لوگ؟ آگے اسی آیت شریفہ کے آگے لکھے ہوا ہے ایسے بچے جو باشعور ہو گئے، جن بچوں کو شرم و حیا کے بارے میں معلومات ہوگی، جن بچوں کے اندر تھوڑا سا جو ہے یوں سمجھو کہ خیالات بدلنے لگے ہیں، ان بچوں سے کے سامنے بھی اپنا سینہ عورت کو نہیں کھولنا ہے. بڑی بڑی بچیاں گھر میں بغیر دوپٹے کے پھرتی ہے، عورتیں بغیر دوپٹے کے پھرتی ہے، بغیر دوپٹے کے نہیں. ماں اپنے بیٹے کے سامنے بھی دوپٹہ اوڑھ کے رہے، بہن اپنے بھائی کے سامنے بھی دوپٹہ اوڑھ کے رہے، بیٹی اپنے باپ کے سامنے بھی اپنے سینے پہ دوپٹہ اوڑھ کے رہے. ہاں حکم ہے اسلام کا یہ. اس لیے میرے بھائیوں، آج میں نے اس موضوع کو اس لیے منتخب کیا، حجاب اور پردے کی باتیں تو پوری دنیا میں چل رہی اس وقت، لیکن مردوں کے لیے کیا حکم ہے اور عورتوں کے لیے کیا حکم ہے، کس سے پردہ کرنا چاہیے، کس سے نہیں کرنا چاہیے، اور پردہ کتنا کرنا چاہیے. عورت کے لیے پردہ سر سے لے کے پیر تک کوئی جسم کا حصہ نہیں دکھانا، یہاں تک کہ فقہاء نے کہا کہ چہرہ بھی نہیں دکھانا، کیونکہ اصل فتنہ چہرہ ہی ہے، چہرہ ہی اصل فتنے کی جڑ ہے. اس لیے عورت چہروں کو بھی چھپا کے رکھنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے بارے میں آئی پوچھنے کے لیے، دوڑتی ہوئی آئی. اللہ کے نبی جہاد سے واپس آئے، آ رہی ہے، چہرے پہ نقاب ہے، پردہ ہے چہرے پر، اور پوچھ لگی یا رسول اللہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ آپ کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلا تھا. حضور نے فرمایا تمہارا بیٹا تو شہید ہو گیا، اور تمہارے بیٹے کو 2 شہیدوں کا ثواب ہے، اس لیے کہ تمہارا بیٹا جو شہید ہوا اہل کتاب کے ہاتھوں سے شہید ہوا. پوچھنے والے نے کسی نے پوچھا حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، ام خلاد تم تو اس وقت ایسی حالت میں آئی ہو، بیٹے کی محبت میں بے چین ہو کر آئی ہو، بیٹے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے آئی ہو، بیٹا اللہ کے راستے میں اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد میں گیا تھا، بیٹا پلٹ کے واپس نہیں آیا، بیٹے کو دیکھنے کے لیے بے قراری کے عالم میں تم دوڑتی ہوئی آئی، اس وقت بھی تم پردہ کر کے آئی ہو، چہرے ڈھانپ کے آئی ہو، کیا بات ہے؟ کہنے لگی میرا بیٹا تو شہید ہوا ہے، میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، میرا بیٹا تو شہید ہوا، میرا حجاب شہید نہیں ہوا، میرا پردہ شہید نہیں ہوا. پردے کا حکم ہر حال میں اللہ کا. مشہور واقعہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ قطب ربانی غوث پاک، ایک بڑی عورت آئی آپ کے پاس بیعت ہونے کے لیے، اور پردے میں حضرت کا اصول تھا، عورتوں کو پردے میں بٹھاتے تھے، عورت ادھر بیٹھ رہا، حضرت ادھر بیٹھتے تھے، اور کوئی رومال یا کپڑا یا اپنی پگڑی کا شملے کا کنارہ دیتے تھے، عورت اس کو پکڑ لینا اور اس سے بیعت کرا دیتے تھے، ایگریمنٹ ہوتا تھا گناہوں سے بچنے کا. تفصیل ہے اس کی. اس عورت نے کہا کہ حضرت میں بھی بوڑھی آپ بھی بوڑھے،
میں بھی بوڑھی ہوگی، آپ بھی بوڑھے ہو گئے، اب کہیں کا پردہ؟ میں سامنے بیٹھا کے بیٹھ کہیں کو نہیں کر لیتے؟ حضرت نے فرمایا اماں جان یقیناً تم بھی بوڑھے ہو گئے، میں بھی بوڑھا ہو گیا، مگر اللہ کی شریعت اور اللہ کے شریعت کے احکام بوڑھے نہیں ہوئے، ابھی بوڑھے نہیں ہوئے۔ شریعت کبھی بوڑھی نہیں ہوتی، اللہ کا حکم کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ اللہ کا حکم جس طریقے سے جوانوں کے لیے اس طریقے سے بوڑھوں کے لیے بھی ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں اور بزرگوں، دوستوں، مسلمان مردوں کو بھی پردے کا خیال رکھنا چاہیے اور عورتوں کو بھی پردے میں رکھنا چاہیے، اور خاص طور سے مرد اس کا اہتمام کریں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا عفوا تعفوا نساؤکم۔ اللہ کے نبی کا خطاب مردوں سے ہے، مردوں سے فرما رہے ہیں مردوں تم پاک دامن رہو، عفوا تم پاک دامن رہو، تعفوا نساؤکم تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی۔ اگر تم بے حیا بن گئے، اگر تم بے حیائی کے کام کرو گے تو پھر تمہاری عورتیں بے حیا بن جائے گی۔ اسی لیے ایک موقع پر ایک بزرگ نے فرمایا تھا، جس وقت میں ایک شور چل رہا تھا اور ایک عجیب قسم کے بے حیائی چل رہی تھی، ہماری کئی مسلمان لڑکیاں نامحرم غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ فرار ہو رہے تھے، کئی غیر ہماری مسلمان بہنوں بیٹیوں کی عزتیں لوٹ رہی تھی۔ اس موقع پر فرمایا تھا، اس حدیث پاک کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی کا ارشاد ہے عفوا تعفوا نساؤکم، اے ایمان والے مردوں، اے لوگوں تم اپنے آپ کو پاک دامن رکھو، تم اپنی نگاہوں کو بچاؤ، تم اپنی شرم و حیا کو بچا کے رکھو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی۔ فرمایا تھا اگر تم بے حیائی کے کام کرو گے، اگر تم بدنگاہی کے کام کرو گے، اگر تم خود اپنی بہن بیٹیوں کی عزتوں کو اگر لوٹو گے تو پھر خدا تمہاری بہن بیٹیوں کی عزتوں کو غیروں سے لٹوائے گا، پھر ان کا دامن عفت و عصمت تار تار کر دیا جائے گا۔ تم کو یہ سزا ملے گی اس دنیا میں کہ تم نے جو بے حیائی کی، تم نے جو بے نگاہی کی، بدنگاہی کی، تم نے جو اپنی بہن بیٹیوں، اپنی قوم کی بہن بیٹیوں کے ساتھ غلط کام کیا، اس کی سزا یہ ملے گی تمہاری گھر کی عورتوں کی اللہ پاک عزتیں لٹوائے گا غیروں کے ساتھ میں۔ یہ ضابطہ ہے۔ اس لیے ضرورت ہے سب سے پہلے ہم مرد پردے کا اہتمام کریں، پردے کا خیال کریں۔ اور ایک بات سن لیجئے، مرد کا پردہ کیا ہے، مرد کا سطر کیا ہے؟ مرد کا سطر ناف سے لے کے گھٹنے تک، گھٹنے تک کا مطلب گھٹنے کے اوپر نہیں، گھٹنے کے نیچے تک، جہاں پہ گھٹنا ختم ہوتا نا وہاں تک مرد کا سطر ہے۔ اتنا سطر کوئی مرد سوائے اپنی بیوی کے کسی کے سامنے نہیں کھول سکتا، ناجائز اور حرام ہے، کسی کے سامنے بھی، باپ کے سامنے بھی نہیں کھولنا ہے، بھائی کے سامنے بھی نہیں کھولنا ہے، دوست کے سامنے بھی نہیں کھولنا ہے۔ لیکن آج نوجوانوں میں نیا فیشن چل رہا، ہاف پینٹ پہننے کا مزاج عام ہو رہا ہے، باہر بھی نکل رہے، سڑکوں پہ بھی آ جا رہے، شاپنگ مال کو آ رہے، ترکاری لینے آ رہے، گوشت کی دکان پہ نکل جا رہے ہاف پینٹ پہن کے، ہاف پینٹ گھٹنے تک یا گھٹنے کے اوپر پینٹ نہیں بولتے اس کو، چڈی، وہ پہن کے نکل رہے ہیں، اور گھر میں بھی اپنے گھر کی عورتوں کے سامنے، اپنی ماں بہنوں کے سامنے اسی بے حیائی کا مظاہرہ کر رہے، اور باہر بھی نکل رہے۔ ارے ناف سے لے کے گھٹنے تک کا حصہ، گھٹنے تک کا مطلب گھٹنے سے نیچے تک کا، تھوڑا نیچے تک کا حصہ دوسرے مرد کے سامنے بھی کھولنا جائز نہیں ہے، تو گھر کے عورتوں کے سامنے کھولنا کہاں جائز ہوگا؟ یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے ایسا ہاف پینٹ پہننا جس سے سطر دکھ رہا ہو، گھٹنا اور گھٹنے کے اوپر کا حصہ نظر آتا ہو، ایسا لباس مرد کو پہننا بھی حرام اور ناجائز ہے۔ اسی کے ضمن میں ایک مسئلہ یہ بھی سن لیجئے، ایسا لباس جو بالکل چست ہو، جو آدمی کے جسم کو چپک جائے، جیسے جن پوائنٹ ہے آج کل پہن رہے ہمارے نوجوان، بالکل ٹائٹ ہوتا ہے، ران محسوس ہوتی ہے، پنڈلیاں محسوس ہو رہی، پیچھے کا حصہ محسوس ہو رہا، کیا پوری باڈی کا اسٹرکچر محسوس ہو جا رہا، کیا یہ جو ہے کتنے انچ کا ہے، کتنا موٹا ہے، کیا ہے؟ فقہاء نے لکھا ہے یہ بھی مرد کے لیے جائز نہیں ہے، مرد کے لیے ایسا پینٹ پہننا جائز نہیں ہے۔ اور عورتیں اور بچیاں لیگن پہن رہی آج کل، اور لیگن تو اتنا فیشن بن گیا، دکانوں میں تو ہر جگہ کلر کے ملٹی کلر کے لیگنوں کی نمائش ہو رہی ہے، استغفر اللہ، نمائش ہو رہی۔ گھر میں ہماری بچیاں پہن کے پھر رہی وہ لیگن جو بالکل چست ہوتا، جیسے پیتابی اور ساکس ہوتے نا، اس کے اندر بھی جو ہے وہ کھینچے تو لوز ہوتا، چھوڑ دیے تو ٹائٹ ہو جاتا، اس کو بولتے لیگن۔
وہ جب لیگن پہنتی ہے ہماری بچیاں جو پورے جسم پر چپک جاتا ہے، یہ بھی لڑکیوں کے لیے جائز نہیں ہے، گناہ ہے، اچھی طرح یاد رکھ لو۔ چاہے اپنے گھر میں اپنے بھائی کے سامنے آ رہی ہو، باپ کے سامنے آ رہی ہو، بیٹوں کے سامنے نہیں ہے جائز اس کے لیے۔ اس سے پڈلیاں نظر آتی ہے، نظر مطلب محسوس ہوتی کتنی موٹی، ران محسوس ہوتی چلتے ہوئے کتنی موٹی، اس کو پردہ سمجھ رہی ہو، اور یہ سمجھ رہے کہ نہیں ہم تو پردہ کر رہے ہیں۔ پردہ نہیں ہے یہ پردہ نہیں ہے یہ۔ اس لیے حدیث میں حضور نے فرمایا قیامت کے قریب ایک دور ایسا آئے گا بہت ساری عورتیں کپڑے پہنی ہوئی ہوں گی پھر بھی ننگی ہوں گی، یہ ہے اسی میں۔ وہ تو جالی کے کپڑے جسے جسم نظر آتا وہ تو ہے، لیکن یہ جو لیگن کا رواج عام ہو گیا آج ہماری بچیوں میں، عورتوں میں، یہ بھی اسی حدیث کی روشنی میں اسی میں داخل ہے۔ اس لیے اپنی گھر کی بچیوں کو اس سے بھی بچانا چاہیے، روکنا چاہیے، اور گھر کے اندر کوئی عورت کوئی بچی ایسا لباس پہن کے نہ رہے۔ عورتوں کو لباس کے بارے میں فقہاء نے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں یہ تعلیم دی، احکامات کی روشنی میں عورت کا لباس ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، ٹائٹ اور چست لباس بھی پہننا، ٹائٹ اور چست برقع بھی پہننا عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور پھر ایسا برقع جو کلرز کا ہو، ایسا برقع جو دیدہ زیب ہو، ایسا برقع جس کے اوپر رنگ و رونق ہو، ایسا برقع جس کے اوپر پھول بیل بوٹے ہو، ایسا برقع جس کے اوپر ایمبرائڈری کا چمکی کا ورک ہو، عورت کے لیے پہننا جائز نہیں ہے۔ عورت بھی گناہگار ہوگی، مرد بھی گناہگار ہوگا۔ اگر کسی مرد کی نگاہ پڑے گی وہ مرد بھی زناکار ہوگا، وہ عورت بھی زانیہ شمار ہوگی اسلام کی روشنی میں۔ ایسا برقع بھی نہیں پہننا نا عورتوں، برقع بالکل سیدھا سادہ ہونا، ایسا برقع ہونا کہ کسی مرد کی نگاہ نہ پڑے، کسی مرد کا دل کا میلان اس طرف نہ ہو، کوئی مرد اس طرف دیکھنے پر مجبور نہ ہو۔ ایسے برقعے فیشن کے برقعے چل رہے ہیں، نہیں دیکھنے والے بھی دیکھ رہے نظریں اٹھا کے، تو دونوں بھی گناہگار ہیں، عورت بھی گناہگار، مرد بھی گناہگار۔ اس لیے حدیث میں حضور نے فرمایا الناظر والمنظور الیہا ملعون، دیکھنے والا مرد اور دکھانے والی عورت دونوں پر بھی اللہ کی لعنت و پھٹکار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے میں رہنے والے خاص طور سے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی پوری طریقے سے حفاظت فرمائے، اور ہر مرد کو پردے کا لحاظ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر گھر کے ذمہ دار کو اپنی گھر کی عورتوں کی پردے کی فکر کے اللہ توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ باتیں کہی گئی سنی گئی اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی اور اپنے دل و دماغ میں بٹھا کر سنجیدگی کے ساتھ اس پر غور کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔